بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الشعر المسترسل اسم فاعل ہو یار اما الشعر المسترسل فقد قال بسم الفقيه اللہ الرحمن ابو اللیث ان انکشف ربع المسترسل فسدت صلاتها. چلو جی استرسال مفعول پڑھو تا بھی ٹھیک ہے، فاعل پڑھو تا بھی ٹھیک ہے. مسترسل لٹکنے والے، مسترسل لٹکائے گئے. مسئلہ جی جتوں تک پیچھے وال اگے نے نا جی عورتاں دی وچ تک وال اگدے نے، جی یہ پھر لمے ہو کے پیچھے جاندے نے. جی سمجھ آئی ہے؟ جی اے جس تک اگے نے جی بھئی عورت نے اے دوپٹہ کیتا ہے ویندے پہ جی اے جی پیچھا وال اندی کنڈ تے ننگے نے، جی آیا نماز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گل سمجھی؟ جی اے مثلا این دوپٹہ کیتا ہے کھانے چ پیندی تے کوئی نہیں، جی. اے پیچھا دے وال کھلے نے ننگے نے جی تے نماز باقی نہیں. گل سمجھی ہے؟ جی جڑے سر اتے نے نا سر اتے اے تے سرے جی اے کی ہے اے سرے اے تے کجنا فرض ہے. فرض ہے. گل انہاں لٹکدیاں والاں دی، لٹکدیاں تو مراد آ سر تو لٹکدے نہیں جتھوں اگن والی تھاں کھتی تو ختم ہوندی ہے نا، اس تو جڑے پیچھا موڈیاں تے لمکے نے انہاں دی گل. ہن مسئلہ سمجھو دھیان نال. جی کھانے چ پئی جی اما اور بہرحال بال ایسے بال جو لٹکنے والے ہیں یعنی اترنے والے ہیں اس کے سر سے. جی پس تحقیق فرمایا ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے اگر کھل جائے مسترسل کا چوتھا حصہ جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں، جی ایتھوں نہیں جی ایتھوں تھلے جڑے نے ایتھوں تھلے جی انہاں دے 4 حصے کرو، پورے سر نو نہیں ملانا، جی جڑے لٹکے ہوئے اے کتی تو تھلے گردن تو تھلے جی ان کے 4 حصے کریں. تو فرمایا انہوں نے کہ اگر کھل جائے مسترسل کا چوتھا حصہ تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی نماز. فاسد ہو جائے گی. مطلب کیا سمجھا آپ نے کہ سارے بالوں کو ڈھکنا ہے، جی سارے بالوں کو ڈھکنا ہے. فاسدت صلاتہ. گل سمجھیا؟ جی کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ بال شعر عورت ہے. جی پلے پئی جی اس لیے کہ یہ عورت ہے. عورت ہے. قضا ذکرہ جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو اکثر کتب فتاوی میں اور تصحیح کی ہے اس کی صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی صحیح مسئلہ یہی ہے. جی پلے پہ گئی؟ جی اچھا جی. لہذا اے جڑا بھی دوپٹہ سر تے کرنا تے پچھوں وال کھلے ہونے تے سمجھنا کہ یہ لڑکی پردہ کیے ہوئے ہے، کوئی نہیں کیے ہوئے. گل سمجھیے؟ اے چلو جی دوسری جزیہ کو آ رہی ہے. بہار اور بہرحال لٹکنے والے عورت کے سر سے بس تحقیق فرمایا ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے اگر کھل گیا کھلنے کا مطلب ننگا ہو گیا مسترسل کا چوتھا حصہ تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. منع کرو شاباش. اور بہرحال بال ایسے بال جو لٹکے ہوئے ہیں عورت کے سر سے پس تحقیق فرمایا ہے فقی ابو اللیث رحمہ اللہ نے کہ اگر کھل جائے مسترسل کا چوتھا حصہ پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اور بہرحال بال ایسے بال جو لٹکے ہوئے ہیں عورت کے سر سے پس تحقیق فرمایا ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے یہ کہ اگر کھل جائے مسترسل کا چوتھا حصہ تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. شب ٹائم کو نہیں. بسم اللہ. وقال في الفتاوى الخاقانية المعتبر في افساد الصلاة انکشاف ما فوق الاذنین. اور فرمایا ہے فتاوی خاقانیہ میں
معتبر یعنی وہ بال جو معتبر ہیں نماز کے فاسد کرنے میں، مردوں سے کجنے میں نہیں، وہ وکھرا مسئلہ ہے. جی نماز کے فاسد کرنے میں جو بال معتبر ہیں کھلنا ہے ان بالوں کا جو کانوں کے اوپر ہیں، جی جو کانوں کے اوپر ہے. کنا تو اتنے تو مراد اینو نہیں آکھی دا آ جی لو نہیں کن دی لو اینو انج کر کے تھلے گول دارا بناؤ تے ایتھے وال نے کہ اس تو تھلے بھی ہیں اینا لو تو پیچھا ویکھ انج کر کے پیچھے ہاتھ ہیں نہیں ایتھے برابر تک وال نے نا تھلے پیچھا اور تو کوئی نہیں کر دندے کوئی ذرا ماسا ہوندے نے نا عموماً انہاں دے برابر وال اگے ہوندے نے جی یہ مقصد ہے. ایتھوں نہیں اونچائی مراد بھی تو سر نو انج چاڑ دینا ہے ایڑی تھلے والی لو ہے نا جی ایتھوں انج کر کے عموماً وال اگے ہوندے نے تے ایتھوں اتاں بے انہاں فرمایا بے اے مراد نماز دے فاسد کرنے وچ اے جڑے وال جڑے جنہاں دا مڈ سر نال لگا ہے نا اے جڑے وال نے انہاں دا چوتھا حصہ کھل جائے تے نماز فاسد ہے. لہذا اس جزی کے مطابق مسترسل کا اگر چوتھا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی. مانا کر لیا. اور فرمایا ہے فتاوی خاقانیہ میں وہ بال جو معتبر ہیں نماز کے فاسد کرنے میں ما فوق الاذنین کا کھلنا ہے. معتبر کے الف لام کا معنی بال کریں تب بھی ٹھیک ہے یا وہ جی بھئی وہ شے وہ کیا ہے شے انکشاف ما فوق الاذنین ہے. گل سمجھیا من کرو اور شاباش. فرمایا ہے فتاوی خاقانیہ میں کہ بال معتبر وہ شے جو معتبر ہے نماز کے فاسد کرنے میں ما فوق الاذنین کا کھلنا ہے ان بالوں کا جو اوپر ہیں کانوں کے. جی اور فرمایا ہے جو ماد بیان ہو من الشعر. جی اور فرمایا ہے فتاوی حقانیہ میں وہ شے جو معتبر ہے نماز کے فاسد کرنے میں کھلنا ہے ان بالوں کا ان بالوں کا جو کانوں کے اوپر ہیں. اور من الشعر یعنی بال اور دھیان کرے جی نہ کہ وہ بال جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں کانوں سے اور پیچھے موڈیاں تے گردن تے جڑے پاس مرضی پر لمکن. پس بنایا گیا شعر مسترسل کو غیر عورت حق صلات میں صرف یہ جو مسترسل ہیں حق صلات میں یہ عورت نہیں ہے. اور یہی اختیار ہے صدر الشہید کا. صاحب خانیہ نے کہا ہے وہ صحیح ہو یہی صحیح ہے. پیچھے آ گیا سی وہ صاحب دے وجہ نہ کسی او صحیح ہے. انہاں بزرگاں دی تحقیق ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ نماز کے حق میں صرف. وجہ اس کی کیا ہے ان بزرگوں کے نزدیک؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہو بے شک یہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں محاذی سر کے کہ سر کے محاذی ہیں تللم کے نہیں. لہذا پس نہیں دیا جائے گا ان بالوں کو سر کا حکم. جو نیچے اصل تو سر ڈھکنا فرض ہے نا تو جو سر کے اوپر تک ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ تو سر سے نیچے ہیں تو لہذا ان پر سر والا حکم جاری نہیں کرے. کل مکی مولوی اگے مسئلہ نمبر مڈو شڈو تو گاسی پچھلے وہ بڑا جمرات جڑا جو مسئلہ بکسی سارا چلدا پہ ہون اور بہرحال نظر کرنی ان لٹکے ہوئے بالوں کی طرف اجنبی سے پس نہیں حلال بالاتفاق. پس نہیں حلال بالاتفاق. جدو حلال نہیں تے پہنے رنو ننگے کر کے رکھنے حلال نے. گل سمجھیے جدو باہر جلوہ فروز ہونا ہوگا نا تو وال کجے ہونے چاہیے نے. جی گل سمجھیا پس نہیں حلال بالاتفاق. قال فی الکفایہ کفایہ میں ہے لا نہ اس لیے کہ عورت ہیں یعنی گل ختم یعنی اس قول پر بلکہ اس لیے کہ نظر ان کے بالوں کی طرف فتنہ ہے جیسے نظر جوان عورت کے منہ کی طرف.
جی گل سمجھی کہ نہیں؟ جی جیسے نظر سے نہیں جوان عورت منہ کی طرف فتنہ ہے، اسی طرح ان کے بالوں کو دیکھنا بھی فتنہ ہے. یعنی کفایہ میں یہ ہے کہ لٹکے ہوئے بالوں کو جو دیکھنا منع ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورت ہے، بلکہ یہ فتنے کا سبب ہے. جیسا کہ چہرے کو دیکھنا کیا ہے، جوان عورت کے چہرے کو فتنے کا سبب. تو لہذا فتنے سے بچنے کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو ڈھکا جائے. جی. کس کو؟ چہرے کو بھی اور لٹکے ہوئے بالوں کو بھی. گل سمجھیا؟ فتنہ سارا اتوں کھڑا ہوں تو کیسی پچھو گل چلتی پی تو دھیان پکاؤ انہوں. وَإِلَى شُعُورِ الْآمَاءِ عَنْ شَهْوَةٍ انتہا. لونڈی کے کا بدن کتنا نماز کے اندر ڈھکنا فرض ہے وہ آگے آ رہا ہے. جی. اس کا سر جو ہے نا وہ پردے میں داخل نہیں ہے. کس کا؟ لونڈی کا. لونڈی کا. تو اس لیے درمیان میں مسئلہ بیان کر دیا کہ لونڈیوں کا اگرچہ سر کھلا ہوتا ہے لیکن ان کے بالوں کو بھی دیکھنا شہوت سے، یہ جس طرح حرہ کو دیکھنا منع ہے اس کو دیکھنا بھی منع ہے. گل سمجھیے؟ جی. اے شاباش. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ صحیح یہ ہے کہ بال لٹکے ہوئے عورت ہیں. جی. کیا ہیں؟ عورت ہیں. علامہ حلبی دی تحقیق، یہ لٹکے ہوئے بال عورت ہیں اس لیے کہ یہ لٹکے ہوئے بال سر کے اجزاء سے ہیں. جی. کہ کوئی نہیں. جی. اب ایک سوال ہے وَإِنَّمَا سے، یہ مسئلہ سمجھ آگئے؟ جی. یہ عورت سے ہے. جی. یہ گل پکانی ہے. جی. یہ گل کیڑی؟ کہ لٹکے ہوئے بال عورت سے ہیں. پردہ کرنا ضروری ہے. سوال ہے اگر یہ عورت ہیں اور سر کا جز ہیں جی. تو پھر غسل میں ان کو دھونا فرض کیوں نہیں؟ جی. حالانکہ پڑھ چکے پیچھے جی. فرض ہونا چاہیے نا. جی. اور ماذ نہیں واجب لٹکے ہوئوں کا دھونا جنابت میں باوجہ حرج کے، جی. کہ اگر وہ مینڈیاں بنی ہوئی ہوں جی. تو بار بار کھولنا بنانا مشکل ہوتا ہے اس لیے. جی. سمجھیے؟ جی. تو وہاں حرج کے لیے ہے. برخلاف مردوں کے بالوں کے، وہاں چونکہ مینڈیاں بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے ان کو ہر بال تک پانی پہنچانا فرض ہے. پڑھ چکے ہو. جی. فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ اِجْمَاعًا. کن کے بال؟ مردوں کے. کیونکہ نہیں حرج مرد کے بال کے دھونے میں. قضا فی الکافی. جی. یعنی اگرچہ نہیں ہے بال بدن، اگر نہ ہوتے سوا دلیل جو دے رہے ہیں، یعنی اگر نہ ہوتے بال بدن سے تو البتہ نہ واجب ہوتا دھونا لٹکے ہوئے بالوں کا مردوں کے حق میں بالاجماع. جی. حالانکہ کیا حکم ہے؟ واجب ان کو فرض ہے. اگرچہ مرد زلفاں جناب تھلے پہنچ جان سرین تک تاہم سارے بال دھونے فرض نے. تو اسی واسطے فرض نہ کہ سر نے کی نے سر دا حصہ ہے جی پلے پئی ہے. اے دلیل بنائی نے جی اجماع نے. اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ لٹکے ہوئے بال بدن سے ہیں یعنی سر کا حصہ ہے تو خام خواہ ثابت ہوگی یہ بات کہ پھر وہ عورت ہیں عورتوں کے حق میں کہ نہیں ہے. کیونکہ نہیں ضرورت ان کے ظاہر کرنے میں اور نہ ہی بال جو ہیں وہ زینت ظاہرہ سے ہے جس کو الا ما ظاہرہ من قرآن پاک نے فرمایا ہے مگر وہ جو خود ظاہر ہے تو یہ بال ان میں سے نہیں ہے. لہذا فلم یکن مستثنا، یہ الا ما ظاہرہ کے تحت داخل نہیں ہوں گے. کل سمجھی؟ اما الخصیتان مع الذکر قال بعضهم كلاهما عضو واحد وقال بعضهم يعتبر كل واحد منهما عضوا على حدة وهو صحیح. بہرحال خصیتان یہ ذکر کے ساتھ مل کر پورا ایک عضو ہے یا یہ دو عضو ہے؟ پورا ایک عضو ہے یا دو عضو ہے. پس تحقیق اختلاف کیا گیا اس بارے میں. مسئلہ عورتوں کا آ گیا نا وہ مگی گل. ہوں اگوں من جملہ مرداں عورتوں دے کٹھے مسئلے شروع نے. سمجھ آئی ہے؟ کچھ خاص مرداں دے کچھ عورتوں دے مشترکہ دھیان کری. یعنی بدن آ گئے دونوں دے. مرد کا کنا بدن فرض ہے؟ ناف تو لے کے گوڈیاں تک تے عورتوں دا گٹ تو ہاتھ گٹے تو تھلے پیر چہرہ کٹ کے باقی سارا بدن کی ہے. نماز وچ عورت ہے تے باہر چہرہ بھی عورت ہے، ساری عورت ہی عورت ہے جی. اچھا جی
پس تحقیق اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ مجموعہ عضو واحد ہے، جی لہذا اگوں آ رہے ہیں ایک عضو دا چوتھائی حصہ ننگا ہو جائے جی بقدر رکن جی تے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی۔ ایک عضو دا بقدر ادائے رکن تے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک عضو ہو تو بس اعتبار کیا جائے گا قدر مانے کا ان دونوں سے اکٹھا، کہ یہ دونوں نو کٹھیاں کرو تے چوتھائی کنی بنتی ہے، اینا ننگا ہو گیا تو نماز فاسد ہوگی تے جس تو کاٹ تے فاسد نہیں ہوئی۔ جی یا ہر ایک عضو ہے علیحدہ، جی۔ بس اعتبار کیا جائے گا قدر مانے کا ان سے علیحدہ، لہذا اگر ذکر علیحدہ ہے جی۔ تو اس کا چوتھا حصہ ننگا ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن قدر ادائے رکن جی سمجھ آئی ہے، جی۔ وہ 3 تسبیحاں دی مقدار تے خصیتان اگر علیحدہ عضو ہے تو ان کا چوتھائی ننگا ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ رکن کی ادائیگی کے اندازے میں۔ اب سنیں، فرمایا ہے بعض فقہا نے وہ دونوں مل کر ایک عضو ہیں، جی ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کی منفت ایک ہے جی۔ اور وہ ایلاد ہے۔ جی۔ کیا ہے؟ ایلاد ہے۔ کہ مادہ منویہ پشت سے چل کر خصیتان میں جمع ہوتا ہے، جی بات سمجھیے، جی پھر وہاں سے وہ نکل کر جو ہے نا وہ ذکر سے خارج ہوتا ہے، جی۔ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جی۔ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ جی۔ تو چونکہ دونوں کی منفت ایک ہے، جی۔ کیا؟ ایلاد۔ اس لیے ایک چیز ہے، جی۔ اس لیے ایک چیز ہے۔ ایک چیز ہے جی، ایک برتن ہے جی تے ایک جڑا ہے اتو خارج ہوندی ہے جی، جی۔ تو لہذا ایک ہی ہے، ایک چیز ہے۔ ایویں جی میں لوٹا تے لوٹے دی ٹوٹی، مطلب جی وہ مل کے کی ہے ایک ہے۔ ایک برتن ہے، لہذا اے پورا ایک ہے۔ انہیں دلیل دستا پہ جی۔ جی اور فرمایا ہے بعض فقہا نے معتبر ہے ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ، اور صحیح یہی ہے۔ جی صحیح یہی ہے۔ کیا مطلب فتویٰ اسی پر ہے، جی یہ دو علیحدہ علیحدہ عضو ہے۔ اور اسی لیے تو اب اس پر تائید، جی۔ اور اسی لیے معتبر ہے ہر ایک عضو علیحدہ دیت کے وجوب میں، جی دیت کے وجوب میں۔ اونے وے اور جلے دیت دا باب آوے گا نا، بے سر ایک بھی کسی بندے نے کسی نو مار دیتا تے جے خطان ماریا تے دیت تے جان کے ماریا تے قصاص ہے۔ جی حل سمجھیے نا، جی کسی نے کسی نو ماریا نہیں، جی۔ سر تو پیروں تک ان دی کوئی شے تروڑی سو، زخمی کیتا سو، کوئی شے کٹی سو، جی ان دا کی حکم ہے؟ جی جے تا انہیں جان کے کٹی ہے تو پھر او وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ گل سمجھ آندی پئی ان دے بدلے وچ اوندا بھی او تروڑو۔ تو دیت کے بارے میں جی اگر کوئی کسی کا ذکر کاٹ دے جی تو اس کی علیحدہ دیت ہے، جی اگر کسی کے خصیتین کو کاٹ دے جی۔ ان کی علیحدہ دیت ہے، دونوں کو ملا کر ایک عضو نہیں شمار ہوتا۔ کس میں؟ دیت میں۔ دیت میں۔ کس میں؟ دیت میں۔ دیت میں، بات سمجھیے۔ جی۔ تو چونکہ وہاں علیحدہ علیحدہ ہے لہذا اس مسئلے میں بھی علیحدہ علیحدہ۔ باقی ہونا ان دونوں کا اعلی ایلاد، وہ جو دلیل دی تھی، جی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک عضو ہو جائیں، جی۔ دونوں ایک عضو ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وجود کے اندر دیکھیں بہت سارے عضو ہیں جو منفت میں ایک ہیں، لیکن ہر ایک عضو علیحدہ علیحدہ شمار ہوتا ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ شمار ہوتا ہے جی۔ گل سمجھیے؟ جی۔ ایشا بس پیٹ کے سارے اعضاء بقائے شخص کے لیے مل کر ایک حکم رکھتے ہیں، جی سمجھ آئیے، جی۔ لیکن ہر ایک عضو علیحدہ علیحدہ ہے، جی پلے پائیے الاخر ہی جی۔ تو لہذا یہ نہیں بھی اگر 2-3 عضو مل کر ایک فائدہ دیتے ہیں تو اب وہ سارے حکمن بھی ایک ہو جائے، یہ بات نہیں۔ تو فتویٰ کیڑی شاید ہے کہ علیحدہ علیحدہ منع کرو، منع ہو گیا نا، اگر ٹرو ٹرو شبہ کرنا ہے جی۔ بہرحال خصیتان بہرحال خصیتان مع الذکر، مع الذکر، فرمایا ہے بعض فقہا نے فرمایا ہے بعض فقہا نے
دونوں ایک عضو ہیں، دونوں ایک عضو ہیں، اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اور فرمایا ہے بعض فقہا نے معتبر ہر ایک ان دونوں سے معتبر ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ ہے، عضو علیحدہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ جی بہرحال خصیتان مع ذکر فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ دونوں عضو واحد ہیں، اور فرمایا ہے بعض فقہا نے معتبر ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ بہرحال خصیتان مع الذکر فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ دونوں ایک عضو ہیں، اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ معتبر ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ جی وَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلٌّ مِّنْهُمَا عُضْوٌ عَلَى حِدَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الرُّكْبَةُ مَعَ الْفَخِذِ كِلَاهُمَا عُضْوٌ وَاحِدٌ۔ بس، اور اسی طرح اختلاف کیا ہے فقہا نے بھی اس مسئلے میں کہ گھٹنا ران کے ساتھ مل کر یہ پوری ران بمائے پورا پٹ بمائے گوڈا جی ایک عضو ہے، جی یا پٹ علیحدہ عضو ہے تو گوڈا علیحدہ عضو ہے۔ کل سمجھیا؟ جی کیا ہر ایک ان دونوں میں سے عضو علیحدہ ہے، یا دونوں یعنی گوڈا تے پٹ مل کے ایک عضو ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ بس فرمایا ہے بعض فقہا نے ہر ایک ان دونوں سے کس سے گوڈا اور ران عضو علیحدہ ہے، جی عضو علیحدہ ہے۔ لہذا اس فتوے پر وعلی ھذا اس فتوے پر جی اگر ننگا ہو گیا قدر مانے مثل چوتھائی کے گھٹنے سے صرف اکیلے گھٹنے کا چوتھا حصہ ننگا ہو گیا تو نہیں جائز نماز اس کی۔ جی چل سمجھیا؟ جی اب اس کے مطابق یہ ہوگا۔ جی اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بے گوڈا علیحدہ ہے تے پٹ، دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں متمایزان ہیں حد کے اعتبار سے، حد دونوں دی وکری وکری ہے۔ جی ایتھے پٹ مک گیا تے ایتھوں گوڈا شروع ہو گیا، ایتھے تھلوں اتاں جاؤ تے ایتھے گوڈا مک گیا تے ایتھے پٹ شروع ہو گیا۔ تو چونکہ یہ حد کے اعتبار سے کیا ہیں؟ حد بمانا تعریف نہیں، ایتھے حد خارجی مراد ہے، بھیا ساڑھے 10 مرلے مک گیا تک تیرے 10 مرلے شروع۔ حد کے اعتبار سے یہ ہر ایک کیا ہے؟ علیحدہ ہے، علیحدہ ہے۔ متمایز ہیں، جی اور حقیقتاً یہ علیحدہ علیحدہ ہیں جی کہ کوئی نہیں، جی لہذا دونوں غیر غیر ہونے چاہیے۔ جی یہ اس قول کے مطابق یہ دلیل۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے گھٹنا مال پٹ جی دونوں مل کر ایک عضو ہیں، جی دونوں مل کر ایک عضو ہے۔ ایک عضو ہیں۔ گل سمجھیا؟ جی تو اب اس کے مطابق گھٹنے سے لے کر ران تک اور پیچھے جڑا جوڑ ہے جی کلا آندے نے، کلا بہرحال اے گوڈے تو لے کے تے اے جوڑ تک جی ہن یہ سارا ایک عضو ہے۔ جی ہن یہ سارا ایک عضو ہے۔ اس قول دے مطابق جی سمجھی گل؟ جی اس قول دے مطابق کوئی جزئی آ رہی متن وچ۔ جی اچھا جی، اور خلاصہ میں یہ ہے کہ یہی مختار ہے۔ جی کیا؟ کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی عضو ہے۔ ہدایہ کی شرح ابن حمام رحمہ اللہ کی جو ہے فتح القدیر، انہوں نے فرمایا کہ اصح یہ ہے کہ گھٹنا تابع ہے پٹ کے، جی کیونکہ گھٹنا اس کا علیحدہ کوئی وجود کوئی نہیں ہے، یہ دو ہڈیوں کے ملنے کا نام ہے۔ لا عضو مستقل، مستقل عضو تو کوئی نہیں نا جی، ایک ہی ہے، دو ہڈیاں ملنے کا نام ہے۔ ملنے کا نام ہے جی۔ جی مثلا اے جڑے دو نے پوٹے، جی انہاں دا جڑا جوڑ ہے ان دا کوئی وکھرا وجود تو کوئی نہیں نا، جی جتھے ایک پوٹا مکنا ہے اتوں دوجا شروع ہونا ہے۔ انہاں دوواں دے جڑا ملتقا ہے جی ان دا نام جوڑ ہے جی۔ جی تے لہذا بھی اے جڑا جوڑ ہے جی اس جوڑ تو تھلے پنڈلی تے جوڑ تو اتے پٹ، تے ان دا وکھرا کوئی وجود تو کوئی نہیں نا، جی۔ اندا گوڈے دا او تو عرف وچ اے سارا گوڈا ہے نا، جی سمجھ میں عرف وچ، جی۔ لیکن بھی حقیقت انتا دو ہڈیاں دے ملتقا دا نام ہے نا، جی۔ تے ملتقا وچ کوئی وکری شے تے کوئی نہیں نا، جی اتلی ہڈی جتھے مکی او تو نال تھلے والی شروع ہو کے جڑ گئی جی، جی گل سمجھیے؟ جی۔ اے مطلب یہ انہاں فرمایا
بے لہذا کی ہونا چاہیے تابے بھی تابع ہونا۔ کندے لیکن انہاں دے مطابق نا پھر بچہ جی اے جڑا جوڑ ہے جی اے جوڑ آ پھر پٹ آ جڑا ہے جی یہ گوڈا نہیں انہوں نے ہاتھ لا کے بخوایا سی جی اے جتھوں جوڑ ہے نا جی اے جوڑ جی اس تو تھلے پھر پنڈلی ہے پنڈلی ہے تو تے ادھر آ جڑا آ جی یہ کی ہے پٹ ہے آ جڑی چھومی ہے جی آ اتلی یہ کندے وچ داخل ہے پٹ ہے یہ پٹ ہے سارا جی تے جو عرفی معنی لفظ پھر چپا کو بن جاندا ہے جی عرف جن گوڈا آکھدا ہے نا جی اے کسی نے مارو نا تے نے مینوں گوڈا ماریا جی یہ نہیں آنا انہیں مینوں پٹ تے پنڈلی لا کے ماری ہے کی آ رہا ہے گوڈا مارے جی چلو جی اور اسی طرح اختلاف کیا فقہا نے بھی گھٹنے میں بھی نو گھٹنے کو بعد لیا جو گھٹنے میں بھی جی تا مانا صحیح ہونا ہے چلو جی ہم گھٹنے میں ران کے ساتھ ران کے ساتھ پس فرمایا ہے بعض فقہا نے پس فرمایا ہے بعض فقہا نے ہر ایک ان دونوں سے کن دونوں سے گھٹنا اور فخذ عضو علیحدہ ہے لہذا اس کے مطابق اگر جزی لکھی ہے جی پڑھی جی کہ بھول گئی پڑھی اور فرمایا ہے بعض فقہا نے رکبہ مع الفخذ دونوں ایک عضو ہیں ہاں جی اور اسی طرح اختلاف کیا ہے فقہا نے رکبہ میں بھی سمیت ران کے پس فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ ہے اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ رکبہ مع الفخذ دونوں عضو واحد ہیں اگے جی اور اسی طرح اختلاف کیا ہے فقہا نے رکبہ میں بھی فخذ کے ساتھ بس فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ ہر ایک ان دونوں سے عضو علیحدہ ہے اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ رکبہ مع الفخذ دونوں ایک عضو ہیں وعلى هذا لو صلى الرجل وركبتاه مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته بس اب یہ جو دوسرا قول ہے جی کہ گھٹنا ران میں داخل اس قول پر جی اگر نماز پڑھی مولوی عابد نے جی اور دونوں گھٹنے اس کے کھلے ہوئے ہیں جی اور فخذ جی ڈھکے ہوئے ہیں جی کچھا پایا ہے لمحہ جی گوڈیاں تک جی تو جازت صلاۃ اس کی نماز جائز ہے کیوں جی اس لیے کہ دونوں گھٹنے مل کر نہیں پہنچتے ایک ران کی چوتھائی کو کیونکہ ہن گوڈا جدو ران وچ داخل ہو گیا نا جی ایتھوں لگ کے سارا پٹ ہو گیا نا جی اے سارا جڑا ہے جی اندا چوتھا حصہ یہ انہاں دو گوڈیاں کولوں بڑا ہے جی کہ کوئی نہیں بڑا ہے تو لہذا اگر ہن دو گوڈے ننگے ہوئے جی تے چونکہ یہ چوتھائی نہیں بنتی ایک پٹ دی جی بنتی ہے نہیں بڑھتی تو لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی نہ ہوگی اے مطلب ہے جی مکرو تے ہے یہ نہیں کہ مکرو کی نہیں ہے جس لوگ نماز دا باب آوے گا نا سنت لباس کتنا ہے تو پھر سنت دا خلاف مکرو ہوندا ہے اس لیے یہ چوتھائی کو نہیں پہنچ سکتے ابن حمام نے فرمایا ہے بطور فائدہ مسئلہ جی کہ عورت کے گٹے جی مناسب ہے یہ کہ ہوں اسی طرح جی کیا مطلب اور بندے دے گٹے نہیں پردے میں داخل تو نہ پنڈلی داخل ہے جی عورت تو داخل نے جی یعنی تابع ہونے چاہیے گٹے پنڈلی کے جی عورت کے گٹے علیحدہ مستقل عضو نہیں ہونا جی چاہیے اس جزی کے مطابق اس جزی کے مطابق سمجھ آئیے جی کیونکہ گٹے کیا ہیں یہ جنا قدم اور پنڈلی کی ہڈیوں کے ملنے کا نام ہے نا جی کہ کوئی نہیں جی اے جڑے دو نے نا جی اے اتا نے جی تے آ تھلے نے ہوندی بھی سمجھ جی اے مطلب ہے جی تو لہذا یہ کیا ہونا چاہیے علیحدہ یہ پنڈلی کے تابع ہونے چاہیے کیونکہ یہ دو ہڈیوں کے ملنے کا نام ہے لہذا پس اس دوسری جزی کے مطابق جی اگر نماز پڑھی جی
کریمہ بی بی نے اور اس کے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں جی تو جائز ہے نماز اس کی، جی۔ اس لیے کہ چاروں گٹے مل کر جی نہیں پہنچتے پنڈلی محل گٹین کی چوتھائی کو، کہ پہنچ جاتے ہیں، نہیں پہنچتے۔ سمجھی گل؟ یعنی اس جزی دے مطابق ایک دوسری جی صحیح ہے نا اس دے مطابق، لہذا اگر عورت دا کو گٹا ننگا ذرا ماسا ہوگا تو فوراً کجا، پھر نہیں ایک ان دے وچ کیڑی شرط ہے؟ قدر ادائے رکن ہون تے نماز دا فرض پورا ہو گیا، کی ہو گیا ہے؟ فرض پورا ہو گیا۔ ہاں بھائی ایتھے نہیں مسئلہ پڑیا بھی عورتاں نماز گٹے ننگے کرن، یہ نہیں مسئلہ چل رہا، مسئلہ ہے بھی اے بھی اگر ننگے ہوئے تھے چوتھائی ننگی نہیں ہوئی لہذا نماز فاسد نہیں ہوئی، مہربانی فرمانی جی۔ اور اس قول پر ثانی قول جڑا ہے اگر نماز پڑھی رجل نے اور اس کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، ران ڈھکی ہوئی ہے، جائز ہے نماز اس کی، یعنی نماز ٹوٹی نہیں، یہ نہیں مطلب اقرات کو بھی خالی ہو گئی، یہ فاسد نہیں ہوئی، اور سمجھیا؟ ہاں بے شاباش۔ اور اس قول پر اگر نماز پڑھی رجل نے اور اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں اور ران ڈھکی ہوئی ہے تو جائز ہے نماز اس کی۔ اور اس قول پر اگر نماز پڑھی رجل نے اور اس کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے ہیں اور ران ڈھکی ہوئی ہے تو جائز ہے نماز رجل کی۔ امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد صلاتها وإن كان المنكشف من ساقها أقل من ذلك لا تعيد۔ عورت نے نماز پڑھی اور اس کی پنڈلی کا چوتھا حصہ ننگا ہے تو نماز کا اعادہ کرے طرفین رضی اللہ عنہما کے نزدیک، اگر وہ اس حالت پر مستمر رہی اندازہ ایک رکن کی ادائیگی کا۔ کل سمجھیے جی اگر اتنی دیر پنڈلی ننگی رہی جتنی دیر میں ایک رکن تو نماز کا مطلب ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، مقصد نماز دوبارہ شروع کرے، پنڈلی اور ننگی کر کے یا کج کے اگے روبو تو نصف کر دے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چوتھائی قائم مقام کل پہ ہوتی ہے بہت سارے احکام میں، کل سمجھئے؟ چوتھائی بہت سارے احکام میں کن کے ہوتی ہے، قائم مقام کن کے ہوتی ہے، تو لہذا پنڈلی کا چوتھائی ننگا گویا کل پنڈلی ننگی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں خارجی، اور اس لیے کہ مولوی بلال نے جب دیکھا مولوی عابد کے چہرے کی ایک جانب کو تو صحیح ہے کہ یہ خبر دے کہ میں نے اس کا بوتھا دیکھا ہوا ہے۔ بات سمجھیے؟ یہ ایک مثال دی ہے کہ ایک جانب سے اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ اگر یہ خبر دے کہ میں نے اس کا منہ دیکھا ہے تو یہ بات سچی ہے، تو حالانکہ ایک طرف سے یہ چوتھائی ہے، تو لہذا چوتھائی قائم مقام ہوتی ہے۔ ایک خارجی مثال دیتی ہے، ایک خارجی مثال۔ اور اگر ہے منکشف اس کی پنڈلی سے، یہ پنڈلی ایک مثال ہے، تمام وجود کے ہر عضو کا یہی حکم ہے۔ اچھا جی، اور اگر ہے منکشف پنڈلی سے اقل اس سے، کس سے؟ یعنی چوتھائی سے، تو نہ اعادہ کرے نماز کا بالاتفاق۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قلیل معاف ہے باوجہ اس کے اعتبار کرنے کے عدم کا۔ سمجھ آئی؟ یہ قلیل کیوں معاف ہے؟ کہتے ہیں قواعد شرع کا استقراء کیا ہے نا، تو وہاں سے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ ہر شے میں قلیل معاف ہوتا ہے، برخلاف کثیر کے، برخلاف کثیر کے۔
اور اندازہ کثیر کا ربع کے ساتھ کیا ہے بوجہ اس دلیل کے جو ابھی گزری ہے کہ بہت ساری جگہوں میں چوتھائی قائم مقام کل کے ہوتی ہے، تو یہاں ربع جو ہے یہ کثیر ہے، ربع کثیر ہے۔ فَيَكُونُ مَا دُونَ الرُّبْعِ قَلِيلًا، جی۔ گل سمجھیا؟ جی۔ تو ہر عضو کا چوتھائی اگر ننگا ہے جی۔ رکن کی ادائیگی کی مقدار تو گویا کل ننگا ہے، کل عضو ہے جی۔ تو نماز فاسد ہے۔ فاسد ہوئی۔ عورت نے نماز پڑھی اور اس کی پنڈلی کا ربع مکشوف ہے، اعادہ کرے اپنی نماز کا۔ طرفین رضی اللہ عنہما کے نزدیک گل سمجھیے؟ جی۔ اے مثال طور پہ یا نماز پڑھدیاں ہوا آئی تے دوپٹہ سر تو لتھا تو فوراً اس نے کیا کر لیا تے نماز نہیں۔ اور اگر ہو منکشف اس کی پنڈلی سے عقل چوتھائی سے تو نہ اعادہ کرے بالاتفاق۔ شاباش بھائی۔ عورت نماز پڑھی، اس نے عورت نے نماز پڑھی اور اس کی پنڈلی کا چوتھا حصہ مکشوف ہے تو اعادہ کرے اپنی نماز کا، اور اگر ہے منکشف اس کی پنڈلی سے عقل ربع سے تو نہ اعادہ کرے بالاتفاق۔ ہاں جی۔ عورت نے نماز پڑھی اور اس کی پنڈلی کا ربع مکشوف ہے تو اعادہ کرے عورت اپنی نماز کا، طرفین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک، اور اگر ہے منکشف اس کی پنڈلی سے عقل چوتھائی سے تو نہ اعادہ کرے بالاتفاق۔ وقال ابو یوسف انکشاف ما دون رحمہ اللہ انکشاف ما دون النصف لا یمنع جواز الصلاة وعنہ فی انکشاف النصف روایتان فی روایت لا یمنع جواز الصلاة وفی روایت یمنع۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ننگا ہو جانا اتنے حصے کا جو کم ہے نصف پنڈلی سے نہیں ماننے جواز صلاۃ کو۔ آپ یہ فرماتے ہیں، تو یہاں سے سمجھ لیں کہ آپ کے نزدیک عضو کا کے نصف سے کم اگر ننگا ہو تو یہ مانے صلاۃ نہیں۔ گل سمجھیے؟ جی۔ نصف سے زیادہ اگر ننگا ہو تو مانے صلاۃ ہے، اگر نصف ننگا ہو جی۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ جی۔ یہ تو پنڈلی ہے نا، ہر عضو کی گل ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر نصف سے کم ہو تو یہ مانے صلاۃ نہیں ہے، اگر نصف سے زیادہ ہو تو یہ مانے صلاۃ ہے۔ یہ آپ کا ایک فتویٰ ہے۔ جی۔ اور اگر نصف ہو تو اس میں 2 روایتیں آپ سے جی۔ اور آپ سے ان ہو فن کشاف نصف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے نصف کے انکشاف میں 2 روایتیں ہیں۔ جی۔ ایک روایت میں نصف نہیں منع کرتا جواز صلاۃ کو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ منع کرتا ہے جواز صلاۃ۔ جی۔ کان چ پی گئی جی۔ ان دی دونوں جڑے نا وہ جڑا پہلا ہے جی۔ کہ نصف سے کم ہو تو مانے نہیں، جی۔ نصف ہو تو ایک روایت یہ ہے کہ مانے ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ مانے نہیں ہے۔ ان تینوں مسئلوں کی دلیلیں جی۔ وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ قلیل معاف ہے، جی۔ قلیل معاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں بنیاد اس قانون پر ہے جی۔ کہ قلت اور کثرت اسماء اضافیہ سے ہے۔ جی۔ قلت اور کثرت اسماء اضافیہ جان دے کہ جڑا کسے نو نام ملے لیکن دوسرے دے نسبت نہ، جی۔ وڈا چھوٹا یقین نے اسماء اضافیہ نے وڈا کسی دی نظروں آخنا ہے نا، جی۔ تو چھوٹا کسی دی نظروں کسی دی نظروں، سونا تے کوڑا جی۔ یہ کسی دی نظروں
گل سمجھے؟ انہوں کہندے نے اسماء اضافیہ. تو آپ کا قانون یہ ہے کہ یہ قلت کثرت جو ہے یہ اسماء اضافیہ سے ہے. اب سنیں، پس وہ حصہ جو نصف سے کم ہے جی اس کا مقابل کثیر ہے کہ کوئی نہیں؟ جی. کثیر ڈھکا ہوا ہے. جی جب مقابل کثیر ہے تو جی. کثیر کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ قلیل. تو لہذا پھر قلیل تو معاف ہے. جی یوں آپ نے یہ قانون بنایا ہے اور اس پر یہ مسئلہ متفرق کیا ہے. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ جی. یہ پہلے مسئلے کی دلیل کہ نصف سے کم اگر ننگا ہو تو مانے نہیں، جی کیونکہ وہ قلیل ہے. قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. وہ دلیل یوں بنائی ہے کہ نصف سے کم جب ننگا ہوگا جی. تو اب اس کا مد مقابل کیا ہے؟ نصف کثیر ہے. قلیل کا. تو قلیل کثیر کیا ہے؟ ڈھکا ہوا ہے. ڈھکا ہوا تو ہے. قلیل تو معاف ہے. معاف ہے. اس لیے نصف سے کم اگر ننگا ہو تو یہ معاف ہے. آپ نے یوں دلیل بنائی ہے. جی فیکون عفوا. جی گل سمجھی آپ؟ جی اب وہ نصف کے یہ پہلا مسئلہ آ گیا ہے. نصف کے بارے میں جو دو روایتیں ہیں، جی بہرحال نصف، جی پس نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ نصف کا جو مقابل ہے وہ کثیر نہیں. جی نصف کا مقابل ہے وہ کثیر نہیں. کہ کثیر ہے، نہیں. وہ بھی تو نہیں ہے کہ جی. کثیر نہیں نا. جی. لہذا یہ جو نصف ننگا ہے چونکہ اس کے مقابلے میں کثیر نہیں، جی. تو لہذا یہ قلیل نہ بنا. جی کہ بنا؟ نہیں بنا. جو ننگا ہے وہ قلیل. نہیں. جب قلیل نہیں تو معافی تو قلیل کی ہوتی ہے. جی. لہذا نصف مانے صلات ہے. جی نصف مانے صلات ہے. یہ وجہ ہے روایتین میں سے ایک کی. جی اب دوسری روایت جی کیا کہ مانے نہیں، مانے نہیں. اور وجہ روایت اخرى کی پس وہ یہ ہے کہ مانے کثیر ہوتا ہے. جی مانے کثیر ہوتا ہے. کس کو؟ جواز صلات کو. اور نصف جو ننگا ہے جی یہ کثیر نہیں ہے، جی اس لیے کہ کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے. اس کے جو مقابلے میں نصف ڈھکا ہوا ہے وہ قلیل نہیں ہے. کیا ہے؟ قلیل. جی سمجھ آئی ہے؟ جی تو چونکہ یہ جو ننگا ہے یہ کثیر نہیں، جی یہ ننگا ہے یہ کثیر نہیں. تو مانے تو کثیر ہے. جی کثیر تب بنے جب اس کا مقابل قلیل ہو. جی. تو وہ تو ہے نہیں ہے. جی. تو لہذا فلا یمنع. فلا یمنع. یوں ہے، دلیلیں ہیں دونوں وجہوں کی. جی کل سمجھیے؟ جی تینوں مسئلوں کی دلیلیں آ گئی. قضا فی الکافی پلے پئی جی مک گئی گل. جی اور جائز ہے قضا فی الکافی، اور جائز ہے یہ کہ ہو وجہ روایت منع کی. جی بھئی منع مانے ہے، جی جو روایت ہے کہ نصف مانے، صرف مانے ہے. اس کی وجہ ایک دوسری بھی ہے کہ احتیاط. جی کیا ہے؟ احتیاط. اور وجہ دوسری کی کیا کہ نصف ننگا ہو تو جی شک ہے. دو ہے نا. جی. دیکھ کے مانے صلات ہے. کہ مانے صلات. مانے صلات کیوں ہے؟ جی. ایک دلیل آ گئی ہے، دو ماندی دوسری دلیل کہ بھئی مانے ہے. جی. کیوں؟ احتیاط ہے. احتیاط ہے. احتیاط اسی میں ہے. جی مانے نہیں جی. اس لیے کہ اس میں شک ہے شک ہے. کہ یہ مانے ہے کہ نہیں. نہیں. شک ہے نا. جی. تو لہذا نماز کے فاسد ہونے میں شک ہو جائے جی تو نماز فاسد نہیں. نہیں ہوتی. بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، جی. شروع ہے، جی. تو اسے دوران نماز شک عارض ہو جائے کہ شاید میں نے نماز توڑ نہیں دی، تو جی اس شک سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. جی. آگے آ جائے گا مسئلہ. بات سمجھیے؟ جی شک سے نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ دلیلیں ہیں کن کی؟ امام یوسف علیہ ان رحمۃ ان دونوں دلیلوں کا جو معیار ہے نا وہ کیا ہے کہ قلت کثرت قلت کثرت اسماء اضافیہ سے ہے. یہ نسبت سے ہوتے ہیں. جی طرفین کی طرف سے جواب، جی. جواب طرفین کے لیے کن کو؟ امام ابو یوسف. وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قلت کثرت ہر جگہ یہ اسماء اضافیہ سے ہوتے ہیں. جی. کون؟ قلت اور کثرت ہر جگہ یہ اسماء اضافیہ سے ہوتے ہیں. بلکہ یہ ذاتی طور پر بھی ہوتے ہیں. بلکہ یہ ذاتی طور بھی ہوتے ہیں. جواب طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو. کل سمجھیے؟ جی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قلت اور کثرت ہر جگہ اضافیات سے ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جی اب اس پر ایک دلیل دیتے ہیں ایسی طرفین کی طرف سے حیران کن دلیل. جی کہتے ہیں دیکھو اگر یہ اسماء اضافیہ سے ہوں
تو یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن پاک کے سبب سے گمراہ ہوتے ہیں کثیر اور ہدایت پاتے ہیں کثیر۔ اگر کثرت قلت اضافی ہوں تو پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی یضل بہ کثیرا و یہدی بہ قلیلا، یا یضل بہ قلیلا و یہدی بہ کثیرا، انج ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ ہن دونوں پاسے تو کثرت نہیں نا، بے کثیر ہدایت پاتے ہیں اور کثیر گمراہ ہوتے ہیں۔ گل سمجھیا؟ تسی ایک شے نو ونڈو تو دونوں پاسے نو آکھو کہ ہر ایک دوسرے سے کثیر ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دونوں جانبوں کو کیا کہا ہے قرآن پاک نے؟ تو ثابت ہوا کہ قلت کثرت ذاتی طور پر بھی مراد ہوتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ اضافت سے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ان معنی سمجھتے ہو؟ بلکہ ذاتی طور پر۔ تو لہذا قلت کثرت ہر جگہ یہ اضافت سے نہیں ہوتے بلکہ ذاتی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ گل سمجھیا؟ اے شاباش۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ كَثِيرًا فِي ذَاتِهِ، اگرچہ ہو وہ جو اس کا مقابل ہے وہ بھی کثیر ہو، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو لہذا چونکہ ربو قائم مقام کل کے ہوتا ہے، یہ کثیر ہے، یہ کثیر ہے، اور ربو سے کم چونکہ قائم مقام کل کے نہیں ہوتا لہذا وہ قلیل ہے۔ یہ معیار ہے، یہ معیار۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، انکشاف نصف سے کم کا ایمان جواز صلات کو اور آپ سے نصف کے انکشاف میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نہیں مانے کون؟ انکشاف نصف، انکشاف نصف جواز صلات کو، اور ایک روایت میں مانے ہے۔ اور فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، انکشاف نصف سے کم کا نہیں مانے جواز صلات کو، اور آپ رحمہ اللہ سے نصف سے کم کا انکشاف میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نہیں مانے جواز صلات کو اور ایک روایت میں مانے ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ انکشاف نصف سے کم کا نہیں ہے مانے جواز صلات کو، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے نصف کے انکشاف میں دو روایتیں ہیں، اور ایک روایت میں نہیں ہے مانے جواز صلات کو، اور ایک روایت میں مانے ہے۔ چل کیا شبہ والحکم فی الشعر المسترسل من المرأة الحرة والرأس منها والبطن والظہر من المرأة مطلقا والفاخذ من المرأة والرجل کالحکم فی الساق۔ مسئلہ جی یہ تو پنڈلی کا ذکر چل رہا تھا، ادھر پیچھے گھٹنے کا ذکر آیا نا۔ حکم لٹکنے والے بالوں کا حرہ عورت سے، اور سر حرہ عورت کا، اور پیٹ حرہ عورت کا، اور پیٹھ حرہ عورت کی، اور ران خواہ مرد کی ہو خواہ عورت کی ہو، یہ سارے عضو ہیں، مثل حکم کے ہیں پنڈلی میں۔ صرف چند ایک نام گنے نے بھی، یہ سارے کی نے، یہ پورا عضو نے۔ پس جون سا عضو ان اعضاء سے ننگا ہو گیا اس کا ربو، اندازہ ادائے رکن
تو نہیں جائز نماز اندہما جی۔ خلاف ابی یوسف، جی۔ کیونکہ ان کے نزدیک نصف سے کم جو ہے نا وہ معاف ہے۔ گل سمجھیا جی کہ کوئی نہ جی یہ جنے نان ہے نا جی اونے عضو نے وکھرے، جی سمجھ آئی آ؟ جی اے سینہ ہے جی یہ وکھرا عضو ہے، جی آ ڈیڈ جی یہ وکھرا عضو ہے، سندا پہ جی۔ لیکن ساری کنڈ ایک عضو ہے، جی جی اے ڈولا جی ایک عضو ہے، جی اے کلائی ایک عضو ہے، اے پیچھے او جنا او کنا اساں کی گوڈے نال داخل نے نا، گوڈے تو پٹ تک جی۔ ایک عضو ہے، جی۔ اے ایک ایک عضو عضو ہے، اے جنا اپنا خصیتین تے ذکر دے بارے وچ آ گئے مل کے کیے ایک عضو ہے، سمجھ آئیے؟ جی۔ تے پچھلی شرمگاہ دے بارے وچ آ رہا ہے کہ او راجے کول ہے کہ ایک پاسے والا وکھرا ایک عضو ہے، جی۔ ایک پہاڑی وکھرا ایک عضو ہے، گل سمجھی؟ اگو تفصیل ساری آ رہی ہے جی۔ یہ سارے کی نے عضو نے مرد واسطے ناف تو گوڈیا تک کنے عضو بنے؟ 2 پٹ، جی اے اگلا حصہ ایک، جی اے پچھلا حصہ 2 تے اے اگلی شرمگاہ ہے شرمگاہ الگ ہے نا، جی وکھرے وکھرے نا، جی۔ گنو نا، اے مطلب ترائے شرم نا 2 پٹ جی تے اگلیاں 2 شرمگاواں کنے ہو گئے؟ 4۔ جی۔ پچھلی جڑا نستنجا گاہ 2 وکھرے وکھرے نے جی، کنے ہو گئے؟ 6 اے اگلا ایک، 7 اے پچھلا، 8 یہ 8 عضو نے بندے دے، جی جنہ وچوں کوئی بھی چوتھا حصہ کھل جاوے تو نماز فاسد۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ جی عورت دے یہ جڑا نا 1 جی 2 جی تے 2 4 سمجھ آئی جی تے یہ 2 پنڈلیاں 6 تے 2 رانا 8 8 کنڈ پوری 9 9 پورا سر 10 اگو کن وکھرے آ رہے نے جی 11 12 سمجھو دی بھی اگلی شرمگاہ 13 جی پچھلے 2 حصے 15 گل سمجھ آتی پی جی تے لٹکے وال وکھرے نے جی 16 اس طرح جڑا نا مطلب ہے بھی عورت دے وجود دے کل کنے حصے بنتے ہیں جنہ دی چوتھائی اگر ننگی ہوئے تے نماز فاسد ہو جاندی۔ کوئی ڈاکٹری نہیں سکھ رہے ہیں، نماز دا مسئلہ پہ سکھتے ہیں جی، مطلب ہر عضو جڑا وہ کی ہے ایک وکھرا ہے اوندا حکم، اون دی چوتھائی اگر کھل جاوے تو نماز فاسد ہو۔ نماز فاسد ہوندی ہے جی، گل سمجھیے؟ اور حکم اور حکم لٹکنے والے بالوں میں لٹکنے والے بالوں میں ہرا عورت سے عورت سے اور سر ہرا عورت سے اور سر عورت سے اور پیٹ اور پیٹ اور پیٹھ اور پیٹھ عورت سے مطلقاً، عورت سے مطلقاً پیٹھ عورت سے مطلقاً، تو پیٹ بھی پورا، پیٹ تو مردوں میں داخل ہے نا، لیکن مرد کا پورا پیٹ نہیں داخل، ادھا ہے سمجھ، ادھا پیٹ اتنے پہ جی، مطلقاً یعنی پورے پورے، جی اور ران اور مرد سے اور عورت سے مرد سے اور عورت سے مثل حکم کے پنڈلی میں، سر حکم کے پیٹھ میں کی مطلب جس کی بھی چوتھائی کھل جائے تو نماز فاسد۔ کتنی دیر؟ ایک قدر ادائے رکن، قدر ادائے رکن تو کیا ہے؟ مانے سلام چلو جگے مانے دا مطلب ہے نماز ٹوٹ گئی، اے میرا مطلب ہے جی۔ اور حکم لٹکے ہوئے بالوں میں عورت ہرہ سے اور سر عورت ہرہ سے اور پیٹ اور پیٹھ عورت سے مطلقاً اور ران عورت سے اور مرد سے مثل پنڈلی مثل حکم کے پنڈلی میں۔ شاباش 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 اور شاباش۔ حکم لٹکے ہوئے بالوں میں ہرا عورت سے اور سر ہرا عورت سے اور پیٹ ہرا عورت سے اور پیٹھ ہرا عورت سے مطلقاً اور ران مرد سے اور عورت سے مثل حکم پنڈلی کے